الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھریلو معاملہ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی امت کے لیے جہاں امام ہیں، وہاں اولاد کے باپ بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر بھی ہیں۔ صحابہ کے محبوب بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں۔ جتنے کمالات ہیں یہ سارے کمالات میرے محبوب میں جمع ہیں۔ آدمی کو تھوڑا بہت مرتبہ مل جاتا ہے یا وقعت مل جاتی ہے، عزت مل جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، تو تیور بدلنے لگتے ہیں، طریقے بل کھاتے ہیں، انداز لبھا جاتے ہیں۔ لیکن محبوب کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی بلندی، آپ کی قدر، آپ کی منزلت، یہ تو کیا کہنے محبوب، ہم نے قرآن میں کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ لیکن وہ پیغمبر کو دیکھو، مکے کی گلیوں میں گھومتا چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ کبھی کوئی کچھ بول رہا ہے، کبھی ستا رہے ہیں، کبھی کوئی گالی دے رہا ہے، کبھی کوئی برا بھلا بول رہا ہے۔
لیکن تیور نہیں بدلتے، ڈھنگ نہیں بدلتے۔ اب محبوب کی ذات سے پوچھو رسول اللہ، آپ کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے، اللہ نے آپ کے لئے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ خدا فرماتے ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اتنے مرتبے، اتنی عالی منقبت، منزلت، کیا آپ کو کبھی یہ فیل نہیں ہوا؟ کیا آپ کو کبھی بات محسوس نہیں ہوئی مجھے قوم سے کچھ الگ رہنا چاہیے، کچھ ان سے تیور بدلنا چاہیے؟ اللہ خود فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ خود فرما رہے یا ایھا المزمل، خدا خود فرماتے یا ایھا المدثر۔ پھر کوئی اس پیغمبر کو گالی دے، پھر کوئی اس پیغمبر کو برا بھلا کہے تو قرآن فرماتا ہے محبوب مکرتے نہیں، رسول اللہ مکر جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ قرآن کہتا ہے، ترجمانی محبوب کی زندگی کی ذات کرتی ہے، اللہ نے فرمایا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بارش برستے نہیں، ہمیں اللہ کی رحمت کر کچھ نہ بولتی، پوری زمین پر برسات ہوتی ہے اور برابر برسات ہوتی ہے۔ نفع بخش پودے جہاں ہیں وہاں بھی برسات ہو رہی ہے، نقصان دہ درخت جہاں ہیں وہاں بھی برسات ہو رہی ہے۔ ایک امتی کو بالکل اسی طرح رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس امت کا محبوب وہ ہے۔ چالیس سال سے پہلے جو زندگی ہے یہ الگ، 40 سال کے بعد کی جو زندگی ہے الگ۔ میں نے بارہا یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، 40 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنے کردار سے، حسن انداز سے، صدق و صفا سے پورے مکے پر وہ چھاپ چھوڑ دی تھی کہ مکے کی سرزمین پر صدا بلند ہوتی تھی اگر کوئی مسیحا امت، مسیحا انسانیت ہے تو وہ محمد بن عبداللہ کی ذات گرامی ہے۔ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی تواضع سے اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے دلوں پر حکومت کر دیے تھے۔ دلوں پر جو حکومت ہوتی یہی اصل حکومت ہے، یہ کرسیاں اور گدیاں یہ تو بس ایسے ہی ہے، یہ تو چھن جانے والی چیزیں ہیں۔ کرسی آج کسی کے پاس تو پھر کل کسی کے پاس، عہدے آج کسی کے پاس تو پھر کل کسی کے پاس، منصب آج کوئی فائز ہے تو کل کوئی اسی منصب پر فائز ہے۔ لیکن اصل مومن کے اندر جو کردار، جو شعار ہونا چاہیے یہ وہ چیز ہے، اس سے دلوں پر حکومت ہوتی ہے، اور دلوں کا جو حاکم ہے وہ ہمیشہ کا حاکم ہے۔ جنہوں نے دلوں پر محنت کی وہ چھاپ چھوڑ گئے دنیا کے اندر، ان کی مثالیں لکھی ہیں مورخین نے۔ چالیس سال، میں ایک مختصر ایک نقطہ بتا کر میں آگے بات بڑھاتا ہوں۔ 40 سال کمپلیٹ ہونے سے کچھ دن پہلے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک میں یہ چینجز خود بخود آ گیا۔ حضور علیہ السلام خلوت اختیار کرنے لگے۔ اب یہ خلوت بھی کس لیے تھی؟ یا اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت اور مصلحت۔ اب یہاں جبریل کا نزول ہونا تھا، یہاں
نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن کا اتارنا تھا، پھر یہاں سے امت کو وہ چیز دینا تھا جسے آب حیات کہتے ہیں، اور قیامت تک امت کو جس چیز کی ضرورت تھی اب اس کی نشر و اشاعت، اس کی دین یہاں سے ہونا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ القاء ہونا تھا، حضور کو لا کر خلوت نشینی کرائے گی۔ اللہ کی معرفت کے جو رموز کھلتے ہیں نا، بالکل انسان تنہا یکسو ہو کر بیٹھ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی جو تخلیقات ہیں، اس پر غور و فکر کرے۔ یہ کیسے بنی ہے، یہ کیسے ہوا ہے، کیا ایسے ہی وجود میں آ گیا یا پھر اسے وجود میں لانے والی کوئی ذات ہے؟ یہ اتنی بڑی طاقتور شے ہے، اتنی بڑی طاقتور چیز کے وجود میں آنے کے لیے کیا کوئی خالق ہے یا پھر ایسے ہی مخلوق وجود میں آ گئی؟ مخلوق کا جو لفظ ہے یہ خود بتا رہا ہے اس کا کوئی خالق ہے۔ مخلوق کے معنی آتے ہیں پیدا کی گئی۔ اب پیدا کی گئی، پیدا ہوئی، تو پھر اس کی پیدا کرنے والا کوئی چاہیے، اسے دنیا میں لانے والا کوئی چاہیے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں یہ چیز آئی ہے تو پھر اس کا لانے والا کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ انسان غور و فکر کرے، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور تفکر کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرتے ہوئے چلے جائے، پھر دیکھو اللہ کی معرفت کے انوارات کھلتے ہیں۔ غور کر رہا بندہ، غور کر رہا ہے، کبھی سمندروں پر غور کرو، کبھی جنگلات پر غور کرو، اور کبھی ایسے ایسے پرندے ہیں، پرندہ اتنا چھوٹا ہے اور اس کے پروں کے اندر جتنے پر ہیں اتنے رنگ ہیں۔ کون ہے اتنے چھوٹے پرندے کو اتنا زبردست ڈیکوریٹ کرنے والا؟ کون سی ذات ہے جو اتنے چھوٹے پرندے کو اتنا زبردست ڈیکوریٹ کر رہی ہے؟ اس کے اتنے پر ہیں، ہر پر کے اندر ایک الگ الگ رنگ ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے اسے رنگنے والی کوئی ذات ہے، تو سمجھ میں آیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کی ذات ہے جو اس پرندے کے پر کو رنگتی ہے۔ یہ رنگنا، ان چھوٹے چھوٹے پروں کے اندر، اس کے بالوں کے اندر رنگ بھرنا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ چھوٹا سا پرندہ اللہ کی قدرت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تنا بیٹھو، غور کرو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند دن تنہا بیٹھے، خلوت نشینی اختیار کرے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبریل کا نزول و فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آیتوں کا نزول ہوا، پھر گھر آئے، اس کی تھوڑی تفصیل پچھلے بھی آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو نازل ہوئی آیت وَيَتِي يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سب سے پہلے نماز کا حکم نازل ہوا۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری، وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اجمالی طور پر بیان فرما دیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اجمالی طور پر بیان کر دیا کہ دیکھو وضو ایسے ہوتا ہے، لیکن وضو میں سنتیں کتنی ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کے مکروہات کتنے ہیں، وضو میں مستحبات کتنے ہیں، یہ وہ طور طریقے ہیں۔ یہ سارے کے سارے طریقے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔
कुरान इजमाल है और इसकी पूरी की पूरी शरह नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। अब वुज़ू का तरीका क्या, वुज़ू में फ़राइज़ कितने, कैसे वुज़ू करते हैं। बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है हमारी बड़ी बड़ी उम्रें हो जाती हैं लेकिन हमें वुज़ू का तरीका नहीं आता। पहले एक दौर चलता था, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन की जो मेहनत है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके पर अल्लाह के दीन की मेहनत चल रही है। उलमा की कसरत, हुफ़्फ़ाज़ की कसरत, मदारिस और दावत व तबलीग का शोबा और खानकाही निज़ाम, हर शोबे के अंदर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बावजूद है कि आज भी हमारे कुछ करियाजात और शहरों में भी बहुत सारे ऐसे अफराद आज भी पाए जाते हैं जिनको वुज़ू और नमाज के तरीके नहीं मालूम है। अब इनको कौन बताएगा भाई, नमाज का तरीका क्या है, वुज़ू का तरीका क्या है, कैसे वुज़ू करते हैं, कैसे नमाज पढ़ते हैं, इसका तौर तरीका क्या है, इसका रंग ढंग क्या है, इसकी फजीलत क्या है, तो ये बताएगा कौन। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल रोज़ महशर हौज़े कौसर पर मेरी उम्मत आएगी, मैं मेरी उम्मत को देखकर पहचान लूँगा। सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मजमा आएगा हौज़े कौसर पर, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे अपनी उम्मत को। अल्लाह के नबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मेरी उम्मत को पहचानूंगा यौम तब्यज़ु वुजूह व तस्वदु वुजूह, मेरी उम्मत के चेहरे, मेरी उम्मत के आज़ाए वुज़ू की बरकत से चमक रहे होंगे। मेरी उम्मत के आज़ा वुज़ू की बरकत से चमक रहे होंगे। मैं मेरी उम्मत के उन आज़ा की चमक और वुज़ू की बरकतों को देखकर पहचान लूँगा कि मेरी उम्मत के अफराद आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर मेहनत की ज़रूरत है। बाज़ मरतबा हमारे जहनों में एक बात रहती है, भाई छोटी छोटी चीज़ें चलो ऐसे ही सीख लीजिए, नहीं, इसके लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए अपने जान, माल, औकात, इन सारी चीज़ों की कुर्बानी देने की ज़रूरत है। घर में बैठे बिठाए हम लोग, अब घरेलू मसरूफियात ऐसे हैं, अब एक बड़ा तबका है उनको खींच कर लाओ, मदारिस में आने तैयार नहीं। अब फिर इनको सिखाने का तरीका क्या है, यही जो 3 दिन की जो तश्कीलें हैं, ये जो दौर चल रहा है, बस ले जाओ और इनको सिखाओ बिठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जिंदगियां संवरी हैं, बहुत सारी जिंदगियां सुधरी हैं। वुज़ू का तरीका, फिर नमाज के तरीके। जब वुज़ू और नमाज का तरीका आ जाए, फिर नमाज की सेहत के लिए कुरान का सही होना जरूरी है। 3 दिन या 40 दिन जमात में चले गए, सीख कर आ गए, अब फिर कुरान सीखने के लिए मकातिब और मदारिस की तरफ रुजू करो। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को सिखाने के लिए हर एतबार से एक निज़ाम चलाया है और वो चीज़ उसी निज़ाम के तहत काबू में आती है। एक दौर था नौजवानों के मकातिब होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह होते थे और पढ़ते भी थे लोग। अब वो दौर नहीं रहा। अब गोया कि उम्मत समझ रही है कुरान से दूरी नहीं, हजरत कुरान से मोहब्बत है। हाँ मोहब्बत है, कभी बैठकर खुल अल्लाह सीख लो, कभी बैठकर सूरह फातिहा सीख लो, कभी बैठकर सूरतुन नास सीख लो। किसी एक मस्जिद के बहुत बड़े जिम्मेदार से एक मरतबा मुलाकात हुई, बस ऐसी ही बात हो रही थी, बातों बातों में मेरे साथ और भी 1-2 उलमा थे, उनसे बात होती रही, पूछ लिया गया आपको कितनी सूरतें आती हैं।
انہوں نے کہا حضرت مجھے 2 سورے آتی. کوسے بھائی؟ الحمد کا 1 سورہ، قل اللہ احد کا 1 سورہ. 50 سال کی عمر گزر گئی، 2 صورتیں. میں نماز کیسے پڑھتا ہوں حضرت؟ پابندی سے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں. یہ تچ کیا؟ یہ علم کا سورہ پڑھتا ہوں، قل اللہ احد کا سورہ پڑھتا ہوں. ہر رکعت میں علم کا سورہ پڑھتا ہوں، قل اللہ احد کا سورہ پڑھتا ہوں. ان لوگوں تک کون پہنچے گا محنت کرنے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ بولتا ہوں، آج ہم نے دعوت کی رٹ لگا رکھی ہے. اللہ کی قسم دعوت کی حکمتوں سے ہم واقف نہیں ہیں. دعوت کا میدان جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، ان چیزوں سے ناواقف ہیں ہم لوگ. اس کے لیے اللہ سے مانگو، یا اللہ دعوت کا طریقہ بھی سکھا، اے اللہ دعوت کی حکمتیں عطا فرما. کام کرو، دیکھو اللہ کی مدد مانگو، اللہ کی نصرت مانگو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے. دین ہے نا، یہ بہت بڑا وسیع دائرے کا نام ہے. کچھ جماعتوں میں چلے، سیکھ لیا، پھر قرآن پڑھنا سیکھ لیے. اس کے بعد جو بہت بڑی چیز ہے وہ تزکیہ و طہارت ہے، وہ دلوں کی صفائی ہے، وہ قلوب کا مانجنا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے تحت مبعوث کیا گیا دنیا کے اندر، ربنا وبعث فیہم رسولا، اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت اور حضور کے دنیا میں بھیجنے کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ میلے دلوں کو مانجیں گے. جن دلوں کے اندر کھوٹ ہے، کفر کا کھوٹ ہے، حسد کا کھوٹ ہے، بغض کا کھوٹ ہے، عداوت کا کھوٹ ہے، دلوں پر جو زنگ لگ گیا ہے، رسول اللہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ سے، آپ اپنی مصاحبت سے، آپ اپنے ساتھ رکھ کر آپ ان کے دلوں کو مانجیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی آیت کے نزول کے بعد مکے کی گلیوں میں چل کر جہاں دعوت کا نظام چلاتے ہیں، جہاں مکے کے مشرکین میں دعوت کا نظام چل رہا ہے، حضور علیہ السلام نے وہی قرآن بھی سکھایا ہے. ان کو دعوت دی، ان کو اسلام سکھایا، ان کو قرآن سکھایا اور ان کے دلوں کو مانجا. اب دل منجھے گئے، حضور کی محبت میں منجھے گئے، تب جا کر 1,24,000 سے زائد صحابہ حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ آمنا سلمنا، ہم ایمان بھی لائے اور ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم اس پر کاربند اتریں گے، ہم پابند ہیں آپ کی بات کے. دلوں کی صفائی، اس کے لیے قرآن کہتا ہے ہر وہ چیز اس کیٹیگری میں ملتی ہے. اب یہ تزکیہ و طہارت کا جو مسئلہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو. امت کے اندر اولیاء اللہ کا جو طبقہ ہے، ان کی مصاحبت اختیار کرو، کبھی کبھی ان کی مجالس میں آنا جانا کرو، کبھی اپنے دلوں کا حال بتایا کرو. پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے دلوں کے اندر ہمارے جو بیماریاں اندرون میں پلتی ہیں، اس کا علاج ملتا ہے. پھر دیکھو ایک آدمی باہر چلے گا، اللہ اس کی دعوت کے اندر وہ رنگ بھر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر دعوت کے اصول بھی آ گئے، آداب بھی آ گئے، ضابطے بھی آ گئے، اللہ کی محبت بھی آ گئی، رسول اللہ کی محبت بھی آ گئی، اس کے دل کا تزکیہ بھی ہو گیا، دل کی طہارت بھی ہو گئی. اب ایک ایک لفظ بھی جو زبان سے نکلے گا یہ آدمی تول تول کر بولے گا، پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولے گا. اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بھی طاقت اور قوت آ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے کسی علاقے میں تشریف لے گئے. ایک نوجوان ہے، بڑا زبردست عالم ہے، بڑا صاحب علم ہے، اور اس وقت اس علاقے میں قاضی وقت مقرر کر دیا گیا تھا. عمر کم ہے،
لیکن قاضی وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات پہنچی کہ ہمارے گورنر نے، جن کو آپ نے گورنر بنایا ہے، انہوں نے ایک بہت کم عمر لڑکے کو قاضی بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دورہ کیے چلے، ایک ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے سلام کیا، اس نوجوان نے سلام کا جواب دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چار کچھ جملے کہے، ان سے بات کی۔ جب بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے، علم تو بہت گہرا ہے، علم تو بڑا اندرون اس کے قلب میں علم جاگزین ہے، علم کے حقائق سے واقف ہے یہ بندہ، علم کے رموز سے واقف ہے، لیکن اسے کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ اسے حضرت عمر نے محسوس کیا اور فرمایا بھائی دیکھو تم مسجد نبوی کو آ جانا، صرف اتنا بتایا اور چل دیے۔ قاضی وقت مسجد نبوی میں گئے، ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلائے ہیں، کیا حضرت عمر کو معلوم نہیں کہ بلائے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کیسے ہو؟ انہوں نے اللہ کے نبی سے سب کچھ سیکھا تھا، جتنا بھی سیکھا حضور سے سیکھا ہے اور براہ راست سیکھا ہے۔ مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے، دلوں کا تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے، اور کہاں کہاں کیسے کیسے کام کیا جاتا ہے، یہ پورے طور طریقے، یہ رنگ ڈھنگ صحابہ نے اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چل کر سیکھا۔ نوجوان ہے، زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ نوجوان مسجد کے ادھر کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر آئے، ممبر پر بیٹھ گئے، صحابہ کا مجمع تھا۔ حضرت عمر نے صحابہ سے دو جملے فرمایا لوگو اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کرو اور اپنے دلوں کو اس قابل بناؤ کہ اللہ کی معرفت کا نور برسے تو دل اسے قبول کرے، دلوں کے اندر اسے قبول کرنے کی صلاحیت استطاعت پیدا ہو۔ اس کے لیے دل ایک سمندر ہے، اس کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، چھوٹے موٹے، کبھی انا کبھی تکبر، کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا کمال عطا فرمایا ہے، اس کمال کے رہتے ہوئے کیا میرے لیے بات نہیں جچتی کہ میں اس کمال کا کہیں نہ کہیں اظہار کروں؟ ان چیزوں کو مٹاؤ، دل کو اللہ کی محبت سے لبریز کر کے رکھو۔ ایک دن یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن گزر گیا۔ جو نوجوان قاضی وقت تھے وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، ممبر کے پاس۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصلاحی کلمات کہے، بات بتائی اور اٹھ کر چلنے لگے تو انہوں نے حضرت عمر سے مصافحہ کیا اور فرمایا حضرت آپ نے مجھے مسجد نبوی میں بلایا تھا، میں آ گیا اور میرے آئے ہوئے 3 دن گزر گئے، میرے آئے ہوئے 3 دن گزر گئے، میں بالکل اسی کونے میں بیٹھا رہا، آپ کی نظریں بھی مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن آپ فجر کے بعد بات کرتے اور اٹھ کر چلے جاتے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ کے ذہن سے بات نکل گئی ہو کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور میں آپ کے بلانے پر یہاں آیا ہوں، اس لیے میں سوچا کہ آپ کو یاد دلا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ مجھے یاد تو ہے، لیکن یہ بتاؤ اب تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ 3 دن تم مسجد نبوی کے ماحول میں رہے، 3 دن حضرات صحابہ کے اس ماحول کو دیکھا اور 3 دنوں تک میں تمہیں دیکھتا رہا، تم مجھے دیکھتے رہے، اب تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟
اس نوجوان نے کہا حضرت معذرت خواہ ہوں، آج تک میں یہی سمجھتا تھا کہ ایک میں بہت بڑا صاحب علم آدمی ہوں، لیکن آج مجھے حقیقت سمجھ میں آئی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جتنی نوازشیں ہیں یہ سب من جانب اللہ ہے، انسان اپنی حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات مجھے آپ کے در پر آنے کے بعد سمجھ میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فرمایا اب جاؤ تم قضاوت کرو، اب تمہاری قضاوت کے اندر وہ جان ہوگی، تمہارا ایک ایک جملہ منصب قضا پر بیٹھنے کے بعد تمہارا ایک ایک جملہ بھی اللہ کے لیے ہوگا اور ایک ایک جملہ بھی خیر کا سبب بنے گا۔ جاتے ہوئے پوچھ لیا حضرت میرے اندر آپ نے کیا محسوس کیا؟ فرمایا اللہ نے بہت خوبیاں عطا فرمائی، کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں تھا کہ میرے اندر اتنی خوبیاں ہیں، میں تمہارے دل سے نکالنا چاہتا تھا، الحمدللہ وہ نکل گئی۔ حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اتنا بڑا عالم اور اتنی کتابیں لکھی حضرت نے، میں تو کہتا ہوں حضرت کے جو علمی باریکیاں ہیں اسے سمجھنے والے نہیں رہے اب۔ حضرت تھانوی کی جو علمی باریکیاں ہیں اسے سمجھنے والے نہیں رہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی کی مجلس تھی، حضرت کے پاس اپنے زمانے کے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے فضلاء، بڑے صاحب علم لوگ آیا کرتے تھے۔ حضرت کی مجلس لگی ہے، ایک موقع تھا، ایک بہت بڑے نامور عالم اپنے زمانے کے حضرت کے پاس آئے۔ حضرت نے فرمایا بھائی آؤ بیٹھ جاؤ میرے بازو۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں یہیں ٹھیک ہوں۔ حضرت نے دوبارہ فرمایا بھائی آؤ میرے بازو میں بیٹھ جاؤ۔ فرمایا نہیں حضرت میں یہیں ٹھیک ہوں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ باہر میری خانقاہ کے باہر جتنے مریدین اور جتنے مشائخ جوتیاں چھوڑے ہوئے ان جوتیوں کو سیدھی کر کے اندر آؤ۔ گئے، جوتیوں کو سیدھی کیا، اندر آئے۔ حضرت نے فرمایا بھائی آؤ میرے بازو بیٹھ جاؤ۔ وہ آئے، بازو بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہوئی، حضرت کے مریدین میں سے ایک نے پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ پہلی بار بلائے، بارہا بلانے کے باوجود بھی نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب آئے تو کیا مسئلہ؟ حضرت نے فرمایا کہیں نہ کہیں ایک جگہ انا تھی، وہ ٹوٹنا ضروری تھا، وہ نہیں ٹوٹے گا تو پھر مسائل ہیں، وہ ٹوٹے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا بھائیو یہی ایک چیز ہے، اللہ کا جو دین ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہاں تزکیہ و طہارت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ دلوں کی اصلاح کی بہت ضروری ہے، اپنے دلوں کو صحیح کرو، اس کی اصلاح کرو۔ ہمارا کام اللہ کے لیے، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے، ہماری محنت اللہ کی رضا کے لیے، ہماری قد و کاوش اللہ کے لیے۔ جب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر پوری دنیا کچھ بھی کہے میں اپنی جگہ میرا کام جو کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور دنیا کے اندر ہر اچھے انسان کی، ہر اچھے کام کی مخالفت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی جو نعمتیں عطا فرمائیں اس کی قدر کر۔ آج امت کو بہت ضرورت ہے، اور ان سارے افراد کے پاس پہنچنا، ان کو دین سکھانا، ان کو راہ راست پر لے کر آنا، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر میدان میں چلے دین کی دعوت دینے کے لیے،
ایسا نہیں کہ وہ ہمارے درمیان پیغمبر آ گئے، ہمارے درمیان رسول اللہ آ گئے، چلو پورے اسلام قبول کر لیں گے، ایمان لیں گے، پورے پتنگے پاترنے الٹنے اسے اڑلے کہیں نہیں۔ معاف فرمائے، میری اور آپ کی تھی کوئی حیثیت اور حقیقت ہی نہیں، وہ رسولوں کے ساتھ وہ مسئلے، لوگوں نے، انسانوں نے جو ستایا ہے، جو پریشانیاں دی ہیں، یہ رسولوں کو ستایا ہے، پیغمبروں کو تکلیف دی ہے۔ اللہ کے نبی گئے، کوہ صفا کا پہلا آواز، 4-5 افراد تھے جو پہلے، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بڑی عمر والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، یہ کچھ لوگ تھے جو اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد جو محنت لگی ہے، یہ بڑی عجیب طریقے کی محنت لگی ہے، اور پورا قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھنے کے بعد جو چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ پوری کی پوری کائنات جو بنی ہے، یہ رسول اللہ کے صدقے میں بنی ہے۔ کائنات کو جو رونق ملی ہے، یہ حضور کے توسط سے ملی ہے، اور جس کے وسیلے سے کائنات کو روشنی ملی ہے۔ اب اس پیغمبر پر مکے کی سرزمین پر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دعوت کے میدان کو لے کر جب آگے چلتے ہیں، فَيَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی کا یہ وہ دور ہے، اس دور کے اندر اللہ کے نبی کو مکے میں کیا تکلیف دی گئی، اور طائف کے میدان میں کیا تکلیف دی گئی، حضور کو کیسا ستایا گیا، اور کتنے سال حضور سہے برداشت کرے، اس کے بعد کیسا انقلاب آیا، انشاءاللہ اسے میں اگلی جمعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب دین کی دعوت لے کر باہر گئے تو حضور پر حالات کیا آئے۔